تو دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل کے اندر، بڑا ظالم تھا، اس نے گمراہی پھیلا دی، اور جو لوگ معاذ اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے انہیں قتل کروا دیتا تھا۔ تو 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے۔ او ہو اللہ اکبر، ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی، وہ 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ یہ ہمیں کہیں کفر کی طرف نہ لوٹا دے۔ تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گئے، تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہیں کتے کو بڑے روڑے مارے کہ یہ اگر بھونکے گا، آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم نے تو چھپنا ہے۔ پر اس کو نہ ولیوں سے پیار ہو گیا تھا، اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے، فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں، پر جب اللہ کے ولی ہوں تو پھر میں ادب کرتا ہوں۔ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ اچھا، یہ عین وہ واقعہ ہے قرآن مجید کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی نص ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے ہی گنگ ہو جاتی۔ تو وہ 6-7 لوگ تھے، وہ چلے گئے غار کے اندر، جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ غار کے اندر ہے۔ اچھا، اللہ کی قدرت، جیسے ہی داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی، یہ سو گئے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں کہ کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، گویا اپنے مالکوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اب میاں صاحب کی ایک بات کر لیں درمیان میں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، اور چلو مالک دیکھ کر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے۔ یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمال ہے۔ اپنے نا دونوں بازو پھیلا کے، کتا بھی غار پہ بیٹھ گیا، ان کو نیند آ گئی۔ بادشاہ نے پتہ کرایا کہاں بھاگ کے گئے، تو کہا وہ غار کے اندر ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے منہ میں، غار کوئی بند کر دو۔ جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نا غار چننے کی، بندہ بڑا نیک تھا، اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا۔ اس نے نا دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نا سب کے نام لکھے، اور وہ تختی ایک صندوق میں رکھ کے وہاں بند کر دی، اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں کی نا میں مال خزانہ میں بھی بند کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد مفسرین نے لکھا ہے وہ 100 سال تک سوئے رہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 300 سال تک سوئے رہے۔ 300 سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومتیں بدل گئیں۔ بیدروس نام کا ایک بادشاہ آ گیا، وہ بڑا نیک دل تھا، اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا۔ اب نا کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ بادشاہ ایک دن حجرے میں گیا، جا کے دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے۔ اس طرح کے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے ایک راز چھپا کے رکھا ہوا ہے، کھول دیتے ہیں۔ اس نے دعا مانگی، اور ادھر کیا معاملہ ہوا، ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا۔ اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر اس کا منہ کھول لوں نا کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستا لیا کریں گی۔ اس چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں۔ وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر 6-7 لوگ سوئے ہوئے دیکھے، اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، اپنی قدرت سے۔ ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو اعضاء گل جاتے ہیں، ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی، مناسب روشنی بھی دی جاتی، حرارت بھی۔ اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی، ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیند سوئے ہیں یار، آج تو لمبی نیند پوری کر لی، چلو بھوک بڑی لگی ہے ایک دوست کو بھیجو۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے نا کھانا لے آئے، پیسے وہی 300 سال پرانی کرنسی۔ وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سامان لینے، اس کو پیسے دیے تو وہ نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میاں تو کدھر سے آیا، یہ کون سے پیسے ہیں؟ اس نے کہا پیسے کاہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے ہیں، سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ماحول اور ہے۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دقیانوس نام کا بادشاہ رہا ہے، کوئی خزانہ، بتا کہاں سے لیے۔ شور ہوا، حاکم شہر تک خبر پہنچی، بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتہ نہیں، کل یا آج سویرے بس نا اتنا سا ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے۔ بہرحال لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، غار تک پہنچے۔ اب جو غار کے اندر تھے وہ پتہ کہتے کہتے لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا ہے،
پکڑا گیا ہے تو اب بندے جمع ہو، وہ اندر ڈر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، ادھر یہ پہنچ گیا جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ صندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ ان کے نام ہیں، یہ دقیانوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں، یہاں یہ سو رہے ہیں، اور اسی کی ایک تختی میں نے فلان جگہ بھی دفن کیا، وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی۔ اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی، لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے، تو اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے، ہم پھر دوبارہ غار میں جاتے ہیں۔ وہ غار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی، نیند عطا فرمائی، تحفہ دیا۔ بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا دی، لوگ زیارت کرنے جاتے۔ یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اب یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کتا تھا نا، وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ اللہ قیامت والے دن اسے انسانی، یا تو انسانی شکل ملے گی، یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ ایک ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان کا داماد فوت ہو گیا، نشہ کرتا تھا، تو میں تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساریاں گلاں چھڑ دیو، صرف نشے تے تقریر کریا کرو۔ وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے، یتیم ہی تھے۔ میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اترے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا، اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ میری بہوؤں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی، کوئی دعا کرو، کوئی جلسے کرو، یہ لت ختم ہو جائے۔ اور کہنے لگا اب میرے، وہ چلا تو گیا ہے، دادا دادی اس کے پہلے کوئی نہیں، چچا ہے کوئی نہیں، جب تک تو میں زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لقمہ، کوئی کپڑا مل جائے گا، لیکن سوچتا ہوں میں بوڑھا ہوں، مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کون ان کی خبر۔ اتنا ظلم اس قوم سے، اتنی زیادتی، اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ 70 لاکھ ہے، ان کا درد تو سمجھو، تکلیف تو سمجھو۔ 7 فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عادی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مذاق کیا ہوگا؟ کوئی دانشور تھا بڑا ظالم، اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا، اس نے آ کے کہا تو بڑا ظالم ہے، بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے، میرا ایک دشمن ہے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے۔ تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر، وہ تو اس کا باپ 2-4 مہینے رو کے چپ کر جائے گا، پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں، مشورہ دے۔ تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے، جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا، روز جیے گا، وہ ماں روز مرے جیے گی، نشے پہ لگا دے۔ اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا، ڈرگز پہ لگ گیا، اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں، اماں نے کتاب دے کے بھیجا تھا، اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، ٹیکے۔ اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک دن میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو، 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا، اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا، میرا بچہ خرید لو، 2 پڑیاں دے دو۔ تو وہاں بیبیاں جو سن رہی تھیں وہ بھی چیخے مار کے رو رہی تھیں۔ یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ، اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بھیجے، گلی گلی۔ انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے، اور ہماری اپوزیشن اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں، اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں۔ بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہو تم، نشے کے خلاف کس دن نکلو گے؟ جوئے کے خلاف کس دن؟ قوم تو مر رہی ہے نشے سے، اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جتنے مجرم وہ ہیں اتنے ہی تم بنتے جا رہے ہو، اس لیے کہ اصل بات پر نہ وہ آتے ہیں اور نہ اصل بات پر یہ آتے۔ بھائیو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک اور تماشا ہے، یہ میرے پہ اللہ کا یہ احسان رہا، اس لیے نہیں کہ میں پرہیزگار آدمی ہوں، نیک ہوں، اس لیے نہیں، ویسے ہی اللہ بعض اوقات اسباب بناتا ہے۔
سبب بناتا ہے. مجھے نہ شراب کے رنگ کا پتہ ہے، نہ اس کی خوشبو کا پتہ ہے، نہ میں نے کبھی زندگی میں دیکھی ہے. یہ کرم ہے میرے حضرت صاحب کا، میں نے نہیں دیکھی، مجھے نہیں پتا کیسی ہوتی ہے. کچھ باتیں میں نے سنی ہیں. ایک محفل میں بیٹھا تھا مجلس میں، تو ایک شخص نے کہا کھانسی نہیں جاتی بچے کی. دوسرا اس کو مشورہ دے رہا ہے، کھانسی نہیں جاتی، بڑی دوائی دیسی بھی فلاں بھی بڑی کھائی. مشورہ دیا اس کو کہ تو اس طرح کر، اس کو نا شراب کے 2-4 چمچے پلاؤ. کہتے ہیں جی اس کو نا یہ پلاؤ تو صحیح ہو جائے گی. تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا کوئی عقل کر، کیا مشورہ کرنا؟ مولانا میرا تجربہ ہے. میں نے کہا تیرا تجربہ افضل ہے یا رسول اللہ کا فرمان زیادہ افضل ہے؟ تیرا تجربہ افضل ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بڑی بیمار ہے، تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی سی نشے والی چیز ہے، یہ بنا کے تیار کر کے دو، صحیح ہو جائے گی. بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے، اس کو تیار کر کے دو، تھوڑا نشہ ہے. اگرچہ بعض، میں نے شروع میں کہا، بعض لوگ مریض کو، سخت مریض کو ایسی ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں. محتاط علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا جی نرا نشہ دینا ہے شفا کے لیے. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا، میری طرف. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے، کبھی ناپاک چیز میں بھی، کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے. شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے، شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے. تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہو سکتی. تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، شراب ہے، تو کھانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی. نہ آؤ ان چیزوں پہ، نہ اپنے ایمان کو خرابی دو، اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے جی. اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے، لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں، کار بھی چلاتے رہتے ہیں. کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معاف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے، نشہ نہیں لاتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار، زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی. تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز، یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا. فرمایا 40 دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والے جب تک سچی توبہ نہ کرے. ایک دن صحابہ بیٹھے تھے سارے، حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، ڈھیر ساری تعداد تھی صحابہ کی، سارے تشریف فرما تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور مستدرک للحاکم کے اندر، ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں صحابہ نہ بات کر رہے تھے اور بات یہ کر رہے تھے کہ یار لوگوں کو گناہوں سے کیسے روکا جائے، لوگوں کو گناہوں سے گفتگو. صحابہ یہ کر رہے تھے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بیٹھے تھے اور یہ گفتگو کر رہے تھے کہ گناہوں سے پلاننگ جی ہوتی تھی. ان کی جو محفلیں ہوتی تھی نا بیٹھ کے، وہ خوش گپیاں نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ تبلیغ کی، جد و جہد کی، لوگوں کو برائی سے منع کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، اس پر منصوبہ بندی کرتے تھے، پلان کرتے تھے، آگے ترتیب دیتے تھے. گفتگو ہو رہی تھی تو اب آپس میں بات ہونے لگی کہ کون سا گناہ زیادہ برا ہے جس پر سب سے پہلے کام کیا جائے. تو دور ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمر. ایک عبداللہ بن عمر ہے اور ایک عبداللہ ابن عمر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر دور بیٹھے تھے، بڑے سمجھدار سیانے باریک بین آدمی تھے. تو حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے سے کہنے لگے جا عبداللہ ابن عمر سے پوچھ کے آ کہ سب سے سخت گناہ کون سا ہے. توجہ ہے میرے بھائیوں، ادھر دیکھیے گا میری جانب، پوچھ کے آ کہ سخت گناہ کون سا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب عبداللہ ابن عمر گئے تو جا کے کہنے لگے کہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے زیادہ وقت گزارا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو بتلائیے برا گناہ کون سا ہے.
سب سے سخت گناہ تاکہ سب سے پہلے اس پر پابندی لگائی جائے, اس پر محنت کی جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے صحابہ کو جا کے بتا دو کہ سب سے برا گناہ شراب پینا ہے, سب سے برا گناہ, اور یہ ام الخبائث ہے, برائیوں کی جڑ ہے, گناہوں کی ماں ہے, یہ بنیاد ہے, باقی گناہ اسی سے شروع ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے آ کے بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے خود جاتے ہیں, ان کے پاس خود جاتے ہیں, چونکہ ہم نے بات سننی ہے ہم خود جاتے ہیں اور ان سے جا کر کے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس تفصیل کا پتہ ہے نا تو اس کے پیچھے بھی کوئی تفصیل ہوگی جو میرے نبی پاک نے بیان کی ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس تفصیل کا بھی آپ کو پتہ ہوگا جو نبی پاک نے بیان کی ہوگی, اس بات کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے, جو پس منظر ہے. فرماتے ہیں کہ ہم اٹھے, عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے, ان سے جا کے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ تو فرمایا ہے شراب ام الخبائث ہے, تو اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا, یہ میں نے نبی پاک سے سنا ہوا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا شراب یہ نشہ یہ برائیوں کی ماں ہے. اور پھر حضور نے ایک مثال بیان فرمائی, نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے, ایک خوبصورت جوان تھا, تو ایک عورت کا دل آ گیا اس پر. یہ یاد رکھ لیں, ہم لڑکوں کو منع کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں گھر کی بچیوں پر بھی توجہ دینی ہوگی, ہمیں ان کے فون پر بھی نگرانی کرنی ہوگی, ہمیں وہاں بھی غور کرنا ہوگا. اس لیے کہ اگر کوئی بچی گنجائش نہ دے تو میرا خیال ہے کہ لڑکا جرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, تو وہاں بھی ان کی اماں سے کہے کہ پابندی لگائے, بچی کسی کا موبائل لے کر کے کہیں اس کو استعمال تو نہیں کر رہی, اس پودے پر بھی توجہ دے, درخت بننے سے پہلے اس کی بھی نگرانی کریں, یہ بھی بڑا ضروری کام ہے. عورت کا دل آ گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس نے کوئی بہانہ لگایا, کسی کو کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ, اس کو کہو کہ ہم نے کوئی گواہی لینی ہے تجھ سے. وہ نوجوان آیا, ایک کمرے میں داخل ہوا تو اگلے کمرے میں لے گئے, وہاں داخل ہوا تو اس سے اگلے کمرے میں لے گئی, وہ داخل ہوا تو اسی طرح 7 مکفل کمروں میں لے گئی. میرے کریم رسول میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, صحابہ کو سمجھا رہے ہیں میٹھے لب و لہجے میں, فرماتے ہیں جب سب سے پچھلے کمرے میں لے گئی تو ایک لڑکا بندھا ہوا تھا وہاں رسیوں سے, شراب کا پیالہ پڑا ہوا تھا, اور بی بی کہنے لگی کوئی گواہی شواہی نہیں لینی, تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تیرے اوپر دل آ گیا ہے, اب میرے ساتھ منہ کالا کر. تو وہ جوان کہنے لگا نہیں, میں نے اپنے نفس کو پاک رکھا ہوا ہے, میری نظر بھی پاک ہے, دل بھی پاک ہے, اور اس کی برکت یہ ہے کہ رب نے میری روح کو بھی پاک رکھا ہوا ہے, تو میں یہ حرکت نہیں کر سکتا. پاک لوگ پلید کاموں کی جانب توجہ نہیں کرتے, میں یہ حرکت نہیں کر سکتا. اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی, اس نے کہا تھا حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں, خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ, خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ. کہا میرے ساتھ منہ کالا کر, اس نے کہا میں نہیں کرتا. کہنے لگی چل پھر اس کو قتل کر, اس کو میں نے باندھا ہوا. اس نے کہا میں قتل کیوں کروں, میری کیا دشمنی ہے. کہا پھر شراب پیو, کہا میں شراب بھی نہیں پیتا. تو وہ کہنے لگی اب تو میں نے تجھے اپنے چنگل میں پھانس لیا ہے, اب تو یہاں سے بچ کے جا نہیں سکتا, اور اگر تو باہر جائے گا تو میں شور کروں گی, لوگ جمع کروں گی, اس نے میری عزت آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہے, تو بچ تو نہیں سکتا, ایک کام تو کرنا پڑے گا. محبوب فرماتے اس نوجوان نے سوچا کہ زنا بھی بہت بڑا جرم ہے, قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے, چلو اب مجبوری ہے تو شراب پی لیتا ہوں. لیکن وہ سمجھا نہ کہ شراب تو بنیاد ہے. اس نے ایک پیالہ جو پیا, کہنے لگا ایک اور دے دو, دوسرا پیا تو کہنے لگا ایک اور دے دو. اب 3 پیالے 3 بوتلیں شراب جو پی چکا تو خماری چڑھ گئی. اب اس عورت کے قریب جانے لگا کہ میں تیرے ساتھ زنا کروں گا. اس نے کہا جب تک میں قریب نہیں آنے دوں گی جب تک تو اسے قتل نہ کرے. اس نے اسے قتل بھی کیا, زنا بھی کیا. تو محبوب فرمانے لگے یہ قتل اور زنا جو ہوا ہے تو یہ شراب کی وجہ سے ہوا ہے. گویا شراب وہ جرم ہے جو قتل بھی کرائے گی, جو زنا بھی کرائے گی. اور اگر آپ نشئی کو دیکھیں, اگر آپ شرابی کو دیکھیں تو کیا وہ ڈکیتیاں نہیں کرتا پھرتا,
وہ چوریاں نہیں کرتا, وہ اپنی ہی ماں کا زیور نہیں بیچ آتا, وہ اپنی ہی بہن کا پڑا ہوا جہیز نہیں بیچ آتا, وہ اپنے ہی گھر میں ڈاکے نہیں ڈالتا, وہ اللہ کے گھر مسجد میں آ کر کے چوری نہیں کرتا. وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ یہ نشہ, یہ شراب, یہ ماں ہے گناہوں کی, یہ جڑ ہے. ملت کے لوگوں یاد رکھو, اس امت, اس پاکستان کے ساتھ جہاں بہت سارے ظلم ہوئے, وہاں بڑا ظلم یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ جوانوں کا نشے کا عادی ہے. وہ نشہ انہیں عشق مجازی اور عورتوں کے عشق کی جانب لا رہا ہے. وہ نشہ چوریاں کرا رہا ہے, قتل کرا رہا ہے, ڈکیتیاں کرا رہا ہے. بہت بڑے ظالموں نے بہت بڑے ہاؤس بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر شراب فراہم کی جاتی ہے, نشہ دیا جاتا ہے. میں نے تو ایسے ایسے لفظ سنے کہ الیکشن کے دنوں میں ووٹ لینے کی خاطر سیاستدان انہیں نشہ فراہم کرتے ہیں, انہیں باندھ کے رکھتے ہیں, روز تمہیں پڑیا ملے گی, ووٹ ہمیں ڈالنا. اتنا ظلم, اتنی زیادتی, اتنا جبر, ایک انسان کے ساتھ کھیلنا. لوٹ آؤ, پکڑو ان کا دامن, اپنے گھروں کو بچاؤ, اپنے دوستوں کو بچاؤ. جاگو جاگو امت کے لوگوں, جاگو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو لوگوں کو بچاؤ. ان پر اگر سختی کرنی پڑتی ہے تو کرو, پیار کرنا پڑتا ہے تو کرو, محنت کرو, جدوجہد کرو. فرمایا ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے انہیں کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا اور درمیان میں کھیتی بھی تھی اور بیچ میں دریا بھی بہہ رہا تھا اور ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی. ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا, میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا. اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں معاذ اللہ, لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں سے بھی بہتر مال ملے گا. اس کے دوسرے ساتھی نے کہا, تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے اور تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے. اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا. اگرچہ مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں, لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر نعمت عطا کرے گا اور آسمان سے کوئی آفت آئی اور تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا, یا اگر اس کا پانی زمین میں دھس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر پاؤ گے. بالآخر اس شخص کا باغ برباد ہو گیا. وہ جو کہتا تھا نا مجھے یقین نہیں قیامت نہیں آئے گی, اس کا باغ ہی. اور وہ کفِ افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا, کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا, لیکن پھر اس کا کوئی نہ مددگار تھا اور نہ حمایت تھی. آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی, گھنا سبزہ نکلا, پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا, جسے ہوا اڑا کے لے گئی. مال اور بیٹے تو محض جیتی دنیا کا سنگار ہے, جب تک تم زندہ ہو تب تک مال بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں. والباقیات الصالحات, اگر کچھ ہے باقی رہے گی تو تمہارے اچھے اعمال باقی رہیں گے, اور اگر اولاد نیک ہوئی تو وہ بھی باقیات الصالحات میں شامل ہو جائے گی. آیت نمبر 47 سے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روئے زمین پر ایک کھلے میدان کی صورت میں ہوگا. سب لوگ صف باندھے رب کے حضور اکیلے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے. کہیں گے, ہائے افسوس, اس اعمال نامے کو کیا ہوا, اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ, مگر سب کو شمار کیا. آیت نمبر 50 میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ, ابلیس کی نافرمانی اور شیطان اور اس کی ذریت کے انسان کے دشمن ہونے کا بیان ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا. یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں, فرمایا الحمدللہ. تو اللہ کریم نے فرمایا, نہیں ہے موسیٰ کلیم, آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں. کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے, اب آپ نے حکم کرنا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں, تو میں نے کہا چلو ہم نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں. لیکن جو آتے ہیں نا لوگ, وہ مشورہ تمہارے دور میں ہے ہی نہیں. جس نے جو لائن پڑھ لیا وہ اس پہ پکا ہو گیا, سارا نہیں نہ پڑھا, سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں اور کیا بات ہے ان کی, اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا. حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے. یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے.
تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ جو مجھ سے بڑا ہے عالم ہے وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں؟ تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا، دو دریا ملتے ہیں، وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، جہاں دو دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا۔ تو یا اللہ میں کس طرح؟ فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان۔ حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے۔ فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو، وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے گا، وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا۔ یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا، ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے، مچھلی جھٹ سے نکلی، دریا میں داخل ہو گئی، وہاں راستہ بھی بن گیا۔ اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم، جب اٹھے تو فرمایا چلو چلیں، تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے، کھانا تو نکالو۔ انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی۔ فرمایا تو نے بتایا نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی۔ پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی، تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے۔ آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے ہیں۔ اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بڑا شاندار ہے۔ فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور مجھے نہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے اور آپ۔ اللہ اکبر! یہ کبھی ہماری سمجھ میں بات آ جائے، یہ کبھی سمجھ میں آ جائے، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے، اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے، بڑے بڑے۔ میں عالم ہوں جی، تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے، لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا، دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں گے، گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں، لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں۔ فرمایا جس کا آپ کو علم ہے مجھے نہیں، اور جس کا مجھے علم ہے ان میں سے آپ کو نہیں۔ تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں گے میرے ساتھ؟ یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے، یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے۔ کھانسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کھانسے کیوں، ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ہنسے کیوں۔ بھئی بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم حکمت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے، حل چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے، فرمایا صبر کروں گا، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر کرائے کے سوار کرایا، اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی، آپ نے تختہ توڑ دیا۔ فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا، آپ کو کہا تھا نا۔ فرمایا چلو میں صبر کروں گا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا، ابھی چھوٹی عمر ہے، وہ ملا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل ہی کر دیا۔ فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا؟ ایک قرآن مجید ہے بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے اڑ جاتے، فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے، اور فتوے ایک جتنے مسجد میں نمازی ہوتے سب کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے۔ قتل کر دیا، قتل ہی ہو گیا بندہ۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا۔ فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا۔ آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اب بولا تو علیحدہ کر دیا۔ ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہ دیا، آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی، پر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی شروع کر دی، ساری دیوار بنائی۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت کر رہے ہو جنہوں نے پانی بھی نہیں دیا، انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا۔ فرمانے لگے بس بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب بولیں گے تو بے شک علیحدہ کر دینا، آپ بولیں اب آپ کا اور میرا ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا، آپ بولیں۔ جو بول پڑے نا، غلامی کرے تو رستے لمبے چلتے ہیں، اور جو بولے نا جس کو وضاحتیں چاہیے ہو وہ غلام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پھر باتیں لمبی۔ ہاں تو آنکھ بند کر کے چل، ہاں
आजम या ते लाइए ही ना ते जे लाइए थे। और फिर आंख बंद करके पीछे चल के बात खत्म हो गई। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना कि अब आपका वादा खत्म हो गया, फरमाया मैं आपको जाने से पहले हिकमत बताता हूँ, ये वो इल्म है जो अल्लाह ने मुझे अपने पास से अता फरमाया है, ये वो है जो इल्म लदुन्नी है। कहा जनाब क्या मतलब? फरमाया वो जो मैंने तख्ता तोड़ा था ना, तो ये मिस्कीन बच्चे हैं जिनकी कश्ती थी, तो दरिया के उस पार बादशाह खड़ा था, वो जो सही सही कश्तियां होती थी कब्जे कर लेता था, और जो थोड़ी सी टूटी फूटी होती थी ना वो छोड़ दिया करता था। तो मैंने थोड़ी सी कश्ती इनकी इसलिए तोड़ दी है ताकि देखेगा तो छोड़ देगा, इसलिए मैंने भला किया है। और फरमाया वो जो बच्चा मैंने कत्ल किया ना, वो शुरू से ही कुफर का दिलदादा था, उसके माँ बाप नेक थे, अगर बड़ा होता जवान होता तो हो सकता है माँ बाप को भी कुफर में मुब्तला कर देता। अब उसके बदले अल्लाह उन्हें साले बेटा अता फरमाएगा। तो ये भी मैंने अल्लाह के दिए हुए इल्म से किया। और फरमाया ये जो दीवार मैंने नबी हो के या वली हो के मजदूरी करके दीवार बनाई है ना, अल्लाह अकबर, फरमाया ये दीवार आम लोगों की नहीं, ये यतीम बच्चों का खजाना है दीवार के नीचे, ये गिर जाती तो खजाना जाहिर हो जाता। और बचाई इसलिए है कि वकाना अबूहुमा सालिहान, उन बच्चों का बाप नेक आदमी था, उनका बाप, काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती फरमाते हैं डायरेक्ट बाप नहीं था, 7वीं नस्ल में जाके बाप बनता था। सुन ले ये भी बात, एक बंदा नेक हो तो उसकी 7 नस्लों तक रब खजानों की भी हिफाजत फरमाता है। अब आप अंदाजा फरमाएं कि बात कितनी दूर तक जाती है। बुजुर्गों की बातों में ना हिकमतें होती हैं, दानाइयाँ होती हैं। ये तरीकत के जो लोग होते हैं इन्हें सबक ये दिया जाता है कि आमन्ना व सद्दकना, मानना है और तस्दीक करनी। हमारा मामला ये है कि यहाँ वजाहत देनी पड़ती, वो जी वहाँ क्या हुआ था, वो जो गाड़ी आपके पास है तो वो कहाँ से आई, तो वो जो कल आप नया जोड़ा पहन के आए थे तो वो किधर से आया। तो जो लोग वजाहतें मांगते हैं वो अपने नहीं होते, उनका गुलामी का रिश्ता नहीं होता। हबीब और होता है, शरीक और होता है। शरीक वजाहतें मांगते हैं, हबीब मोहब्बत करते हैं। हमारा आज सबसे बड़ा अलमिया ये है, सबसे बड़ा, कि हम किसी हिकमत के तहत कोई बंदा अगर कोई काम कर रहा है तो मजबूरी है कि हमें वो हिकमत बताई जाए, ऐसा ना करें। ये तरीका हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक शख्स मिलने आ गया। मुल्ला अली कारी ने लिखा है, आपके एक मुरीद ने कहा चल मेरे पीर से मिलने। कहने लगा मैं नहीं जाता मिलने किसी पीर शीर से। कहा नहीं आओ तो सही। वो आया ना तो उसने देखा कि 50 घोड़े अरबी नस्ल के खड़े हैं गौसे पाक के दरवाजे, मोटे ताजे चौड़े अरबी नस्ल के घोड़े। उसके दिल में ख्याल आया, कहने लगा यार सवारी के लिए अगर रखे हैं तो एक भी काफी था, 50 की क्या जरूरत थी। अल्लाह अकबर। अब वाकई 50 खड़े थे, मुरीद के पास जवाब ही कोई नहीं था। कहने लगा यार पता मुझे भी कोई नहीं, लेकिन हजरत साहब ने रखे हैं तो हिकमत जरूर कोई होगी, हिकमत जरूर कोई, इसकी कोई हिकमत होगी। अल्लाह अकबर। वो चले गए वापस। वो रोज तनकीद करता, कैसा तेरा पीर है 50 घोड़े रखे हुए, कैसे तेरा पीर है 50 घोड़े रखे हुए। कुछ दिन गुजरे तो मुल्ला अली कारी कहते हैं वो एतराज करने वाले के पेट में कोई तकलीफ हुई, बगदाद के सबसे बड़े तबीब के पास गया। उसने कहा तेरा तो जिगर तबाह हो गया है, अरबी नस्ल का एक घोड़ा चाहिए, उसको ज़िबा करेंगे, उसका जिगर निकालेंगे, उसकी दवाई बना के तुझे खिलाएंगे और 50 घोड़े होंगे तो तू बचेगा। अब परेशान हो गया, कहने लगा घोड़े हैं तो सही, पर जो मैं हाल कर रहा हूँगा घोड़े तो नहीं मिलेंगे, मेरा तो जूतों वाला काम है, वो शायद मिल जाएं। लेकिन जब इंसान मरने लगता है तो फिर उसको डूबते को तिनके का सहारा। अपने दोस्त के पास गया, कहने लगा चल तेरे पीर के पास चले। उसने कहा तुझे नहीं लेके जाना, तो तनकीद करता है। कहता है एक दफा चाहिए क्या? का घोड़े। कहने लगे तेरे लिए रखे हैं कोई, जा दौड़ जा, मेरे हजरत साहब की जरूरत क्या है। लेकिन जब गौसे आदम की खानका में दाखिल हुए ना तो हुजूर गौसे आदम उठ के मिले। अल्लाह वाले दिलों में बातें नहीं रखते। माथा चूमा और फरमाने लगे मियाँ तो एक दिन ना मेरी गली से गुजर रहा था तो मेरी तेरे ऊपर नजर पड़ी, तो मुझे नजर आया तो बीमार होगा और तेरा इलाज अरबी नस्ल के 50 घोड़ों की वजह से होगा, तो मैंने तेरे लिए ला के खड़े किए हुए हैं, तेरे लिए ही खड़े किए हैं। अब तू ना घर भी ले जाने की जरूरत नहीं, चारा भी मेरे मुरीद ही डाल दिया करेंगे। तो इस तरह करना, रोज आना एक घोड़ा ले जाना, फिर अगले दिन आना तो दूसरा,
وہ خدا کے بندے تیرے لیے رکھے تھے، تو تنقید کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے پردہ پوش ہوتے ہیں، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صالح ہو، دیندار ہو، وہ والا پیر نہ ہو جو نماز بھی نہ پڑھے اور گھوڑے 15 رکھے ہوئے ہوں اس نے، وہ والا معاملہ نہ ہو۔ تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب آپ کا روحانی علاج کرتا ہے نا، روحانی علاج سے مطلب جادو ٹونے کا علاج نہیں، روحانی علاج وہ ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کا علاج ہو جائے، حسد بغض کینہ عداوت یہ نکل جائے، تو وہ کچھ ایسے نسخے بتاتا ہے جو سمجھ میں مرید کی نہیں آتے لیکن وہ ضروری ہوتے ہیں۔ انہی نسخوں کو استعمال کرنے سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جی کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، وہ ماں باپ کے آگے کریں، استاد کے آگے کریں، شیخ کے آگے کریں، اور جن کو وضاحتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں ایک شرعی بات ضرور ہے، وہ ضرور سن لیں۔ اگر آپ کو کہیں کچھ شرعی قباحت نظر آئے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو تو وہ آپ پر فرض ہے آپ اپنے مرشد سے پوچھیں۔ کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، یعنی جو چیز قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو اس کی وضاحت طلب کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو دین سے نہ ٹکرائے اس پر آپ وضاحتیں پوچھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ کون سی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ معراج حضور کی سیر کا نام ہے۔ اللہ نے کہا محبوب آؤ اپنی سلطنت کی سیر کر لو۔ معراج حضور کی سیر و سیاحت کا نام ہے، بس سیر کرنے گئے تھے محبوب، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اور مسجد اقصیٰ وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں کہ ارد گرد ہوتی ہیں؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کے مزارات تھے، تو فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ جہاں نبی کا وجود ہو وہاں برکت ہوتی ہے، جہاں ولی کا وجود ہو وہاں برکت ہوتی ہے۔ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ واقعہ معراج ظاہر ہے ایک تفصیلی اور ایک بڑا حیرت انگیز اور محبوب کی عظمت اور شانوں والا واقعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کا اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اسی آیت سے فرمایا۔ آیت نمبر 4 سے بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کو بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد اور سرکشی کریں گے، چنانچہ یہ دونوں مواقع آئے اور اللہ نے ان پر جابر بندے مسلط کیے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، اسے بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی کرتا ہے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ ہم نے نظام لیل و نہار کو اپنی قدرت کی 2 نشانیوں، اور ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء و قدرت میں جو طے ہے وہ ہو کے رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اسی کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اگلی آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو عیش و عشرت کا دل دادہ لوگوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ ان احکام کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، اور یوں ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پہلے قومیں عیش میں پڑتی ہیں پھر تباہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ جو صرف دنیا کے فائدے کا طلبگار ہو تو ہم اس کو اس دنیا میں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، اور پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو دنیا مانگے گا تو میں دے دوں گا،
یہ نہیں کہ ملے گی نہیں، لیکن دنیا ہی ملے گی، پھر جنت اللہ سے مانگیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا بھی اچھی کر کے دے اور آخرت بھی ہمیں اچھی کر کے عطا فرما۔ آیت نمبر 21 میں ایک دوسرے پر دنیا میں فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کے بڑے بڑے درجے ہیں اور ان کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو اور ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کے بازو جھکائے رکھو اور یہ دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش فرمائی تھی۔ آیت نمبر 26 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اور فضول خرچی سے اجتناب کا حکم ہے، اور یہ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر بسبب تنگ دستی خرچ نہ کر سکو تو ان سے نرم بات ہی کر لو۔ فرمایا رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اپنی ذات پہ فضول خرچی نہ کرو، اور اگر تم خرچ نہیں کر سکتے، غریب ہو تو کم از کم اخلاق کا مظاہرہ ہی کر لو، رشتہ داروں کے اندر تلخ جملوں کا تبادلہ تو نہ کرو۔ آیت نمبر 29 نے تسلسل کے ساتھ احکام کا بیان ہے، تسلسل کے ساتھ۔ نمبر 1 فرمایا خرچ کرنے میں بخل، ہرس اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرنا، یعنی نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرنا اور مباح کاموں میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا اور ناجائز کاموں میں بالکل خرچ نہ کرنا۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا کہ افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے کی تمہیں ممانعت ہے اور یہ کہ سب کا رزق دینے والا اللہ ہے۔ نمبر 3 میں فرمایا کہ زنا بہت بری چیز ہے، اس سے بچو۔ نمبر 4 میں قتل ناحق کی ممانعت ہے اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم ہے۔ نمبر 5 میں یتیم کا مال کھانے کی ممانعت ہے اور اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کا حکم ہے۔ نمبر 6 وعدوں کے پورے کرنے کا حکم دیا گیا، یہ آیت نمبر 29 میں سارے احکام ہیں۔ اور نمبر 7 ناپ تول میں خیانت کی ممانعت کی گئی۔ نمبر 8 جس چیز کا علم نہ ہو اس کے در پہ ہونے کی ممانعت کی، جس کا پتہ نہیں اس مسئلے میں پڑھنے سے اللہ نے یہ تو بڑا مشکل کام بتا دیا۔ یہاں تو جس کو بالکل بھی نہیں نہ پتا وہ بھی 1 2 3 فتوے تو دن میں دے ہی دیتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ فرمایا جس کا پتہ نہیں اس کام کے پیچھے بے شک کان، آنکھ، دل ان سب سے روز قیامت سوال ہوگا۔ 9 نمبر میں فرمایا تکبر اور اطراء کے چلنے والے ٹھیک نہیں کرتے، ان کی مذمت ہے۔ نمبر 10 شرک کی مذمت بیان کی گئی، اور 11 نمبر پہ یہ بھی بیان ہوا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی کا مدار اس کی فضیلت یا بے قدری نہیں کہ بندہ اچھا نہیں تھا اس لیے اللہ نے پیسے نہیں دیے، فرمایا یہ اس کی بے قدری اس وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا معاملہ ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کسی کو اس نے کیا دینا ہے۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا اے رسول یہ وہ حکمت والی باتیں ہیں جن کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ اقوال زری لکھے ہوتے ہیں نا، آپ اس طرح کریں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 لکھ کے لگائیں۔ میں اکثر نا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اقوال زری تو میں کہتا ہوں پہلے بتاؤ قرآن سارا تم نے لکھ کے لگا لیا، یاد کر لیا، حدیثیں ساری لکھ لی؟ اب تو انگریزوں کے قولوں کو اقوال زری بنا کے لوگ بیان کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں پہلے قرآن حدیث اپنے اللہ کے بندوں کی باتیں تو پوری کر لو، تم تو دور نکل گئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حکمت والی باتیں ہیں، یہ تھوڑی حکمت والی بات ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ کسی کی روزی کا کشادگی یا تنگی کا مدار اس کی فضیلت یا بے قدری پہ نہیں، بلکہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے، یہ بہت بڑی حکمت والی بات ہے۔ آیت نمبر 40 میں کفار اور مشرکین کی اس خبیث فطرت کو بیان کیا گیا کہ خود تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کر کے کہتے ہیں کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ آیت نمبر 44 سے بیان ہوا کہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سن نہیں سکتے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہے اور ان کے دل و دماغ حق کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہیں، اور فصیح و بلیغ قرآن سن کر بھی
نبی پر سحر زدہ ہونے کا تان کرتے ہیں معاذ اللہ۔ آیت نمبر 49 میں بتایا کہ منکرین آخرت کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو، وہی رب ذوالجلال دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا تھا۔ آیت نمبر 52 میں عمدہ بات کرنے کا حکم دیا گیا، اور آیت نمبر 56 میں بتایا کہ باطل معبود اپنے پوجنے والوں کی تکلیف کو دور کرنے یا بدلنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 61 سے ایک بار پھر فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے اور شیطان کے انکار کرنے کا ذکر ہے، اور اس بات کا بھی کہ شیطان جو کچھ بھی کر لے اللہ کے خاص بندوں پر اس کا داؤ چلتا نہیں ہے۔ آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ جب سمندری طوفان میں گر جاتے ہیں تو معبودان باطلہ کی بجائے صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ کافر بھی اس وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن نجات کی صورت میں یہ لوگ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں مشرکوں کو متنبہ کیا گیا کہ اگر ان پر کوئی آفت آ گئی یا انہیں خشک سرزمین میں کہیں دنسا دیا گیا یا کسی اور مصیبت میں مبتلا کیا گیا تو اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 70 میں بنی آدم کی عزت اور کرامت کا ذکر ہے کہ اللہ نے بنی آدم کو اپنی مخلوقات میں بہت سو پر فضیلت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 71 میں انسانوں کو اپنے پیشواؤں کے ساتھ بلائے جانے، دائیں بائیں اعمال نامے لینے والوں کو کامیابی کا بیان ہے، اور جو دنیا میں حق سے اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ قیامت میں اس کا کوئی پیشوا ہوگا اسی کے ساتھ ہی بلایا جائے گا نا۔ جو ساری زندگی کہتا رہے میں مانتا ہی نہیں کسی کو، کوئی امام نہیں، کوئی تقلید نہیں، کوئی شے نہیں، تو وہ کدھر جائے گا؟ ہاں اسی کے ساتھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 73 سے کفار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے ہٹانے کے باطل ارادوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے میں آپ کی ثابت قدمی کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ آپ کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی کفار کی سازش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو برے انجام سے بچ سکتے نہیں۔ اشارتاً 5 نمازوں کا حکم فرمایا، فجر کی فضیلت کا بیان کیا، نماز تہجد کی ترغیب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود جو مقام شفاعت کبریٰ ہے، جہاں کھڑے ہو کے رسول پاک امت کی سفارش فرمائیں، عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 81 سے حق کی آمد اور باطل کے نیست و نابود ہونے کا بیان ہے، اور یہ کہ قرآن میں اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آیت نمبر 83 میں انسان کی اس فطرت کا ذکر ہے کہ نعمتوں پر ناشکری اور مصیبت پر نا امیدی کا اظہار کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ آیت نمبر 85 میں اس امر کا بیان ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تم کو محض تھوڑا سا علم عطا کیا گیا۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت اور نجات موقوف نہیں نا، ان کے در پہ ہونے کی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 88 میں ایک بار پھر قرآن کے مثل لانے کا چیلنج اور کافروں کے عجز کا بیان۔ آیت نمبر 90 سے مشرکین مکہ کے بعد فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یا آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب کر دیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا ہم آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا وہ بندہ ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کچھ لوگ نا شعبدوں کی باتیں کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، فلانے پیر صاحب ہیں جی، یہ جو کچھ لوگ بڑے بڑے نادان ہیں نا، یہ ساری آپ پڑھ لیں آیت نمبر 90، تو وہی سارے سوالات ہیں جو آج کا بد مذہب ولیوں کے بارے میں کرتا ہے، کہتا ہے اگر ایسے ہیں تو پھر یہ کر دیں، پھر وہ کر دیں۔ او خدا کے بندو،
वली शोभे दिखाने नहीं आते, बंदों को रब से मिलाते हैं। उनका काम पैगाम हक देना है, उनका ये काम नहीं है। आयत नंबर 94 से कुफारे मक्का के इस एतराज का जिक्र है कि अल्लाह ने बशर को रसूल बना के क्यों भेजा। अस्तगफिरुल्लाह, यानी कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, अगर जमीन में फरिश्ते बसते और इत्मीनान से चलते फिरते तो हम इन पर आसमान से फरिश्ता ही रसूल बना के नाजिल करते। अगर फरिश्तों की तरफ रसूल बनाना होता तो फिर किसको बनाते? फरिश्तों को। यानी नबी और रसूल जिस मखलूक की तरफ मबूस हुए उसी के जिन से होते हैं। इन आयात में यह भी बताया कि मुनकरीन आखिरत को इनके मुंहों के बल अंधा, गूंगा और बहरा बनाकर उठाया जाएगा और इनका ठिकाना जहन्नुम है। आयत नंबर 100 में फरमाया कि आप कहिए, अगर बिलफर्ज तुम मेरे रब की रहमत के खजानों के मालिक होते तो तुम खर्च के डर से इनको रोके रखते, और दरअसल इंसान है ही बखील, ये कंजूस है, ये अल्लाह की दी हुई तौफीक से भी उसके रास्ते में खर्च करने को तैयार नहीं होता। आयत नंबर 101 से मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़ात अता किए जाने, फिरौन का आपको साहिर कहने, फिरौन के गर्क होने और बनी इसराइल के ज़मीन में आबाद होने का जिक्र है। आयत नंबर 105 में कुरान मजीद को बतदरीज थोड़ा थोड़ा नाजिल करके नाजिल करने की हिकमत ये बताई गई कि रसूल उन पर ठहर ठहर के पढ़ेंगे, इनके लिए कुरान को समझने में आसानी होगी। मुशरिकीन मक्का एतराज़ करते थे कि कभी आप अल्लाह कहते हैं, कभी रहमान कहते हैं, हम तो रहमान को नहीं जानते। तो अल्लाह ने फरमाया रसूल कह दीजिए कि माबूदे बरहक को तुम अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, तुम उसे जिस नाम से भी पुकारोगे सब उसी के नाम है, और उसे पुकारने में म्याना रवि से काम लो। आखिरी आयत में फरमाया कि अल्लाह की ना कोई औलाद है, ना कोई उसकी सल्तनत में उसका शरीक है, ना इसे किसी मददगार की ज़रूरत है, और आप इसकी किबरियाई को बयान करते रहिए।